اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، بلا اللہ بھائی کیوں نہیں، من کسب سیئۃً، جس نے ایک گناہ بھی کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جائے گا دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سر کتابوں کا خدا ہے، کتابوں کا خدا بڑا ڈاڈا ہے بھائی، بابوں کا خدا تو ایک بوڑھی نانی اماں اس نے بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اللہ یہ ہے۔ اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو یہ کتابوں کا خدا ہے، دودھ پیتے مجنو نہیں، جو انہوں نے ایمان لے کر آئے نیک اعمال اختیار کیے وہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ توحید جو ہے یہ تو بنیاد ہے نا جی، تمام ادیان کی مذاہب کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ سورہ النحل میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا تھا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ طاغوت، ان کا انکار کرنا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، عبادت اللہ کی ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو تو مسلمان بھی مان رہے ہیں اللہ کہہ کر، ہندو بھگوان کہہ کر مان رہے ہیں، جیوز اور کرسچنز بھی خدا کہہ کر، اللہ کہہ کر، گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اللہ کی ماننا اصل میں اللہ کی عبادت ہے، ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ، اطاعت اللہ کی اختیار کرنا اس طریقے پر جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سکھایا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نماز ہو اور نماز کے اندر جتنے پوسچر ہیں، رکوع، سجدہ، عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑے ہونا، نظر، نیاز، منت، سب کی سب چیزیں ایک اللہ کے لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ کو مانا جائے، وہ ہے ایاک نستعین۔ اچھا عبادت میں نستعین بھی شامل تھا، الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اس میں ہونا ہے۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ، لیکن شرک فی الدعا، پکارنے میں جو شرک ہے مسلمانوں کی اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت سورۃ الفاتحہ کا ٹیسٹ پاس نہیں کرتی، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑ کر ان کے اندر داخل کیا ہے۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا مت پوجنا کسی کو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے، ان میں سے یہ پہلا مقام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئیں گی، اور پھر سورہ لقمان میں، وہاں پہ بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے۔ حقوق اللہ میں جس طرح توحید اور توحید فی الدعا
توحید فی العبادہ امپورٹنٹ ہے. حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور اس کے بعد وذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ. مسکین لوگ، غریب لوگ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، اگر آپ ان کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا. اچھا، بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا، وہ بھی درست ہے. حسن اخلاق سے پیش آنا یہی ہے کہ اس سے اچھی بات کرنا، یہ نہیں ہے کہ مسکراتے ہوئے اسے گناہ کی دعوت دینا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ایکٹنگ کر کے بولنا یہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق یہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو غیر اخلاقی کہتے ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کے مخالف ہوتی ہیں. جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے چیزیں تعلیم فرمائی ہیں وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقیات ہیں. یعنی کسی کو نماز کی طرف بلانا یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا جھوٹ مت بولو یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا کہ کاروبار میں ڈنڈی مت مارو یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بہنوں اور بھائیوں کا حق وراثت میں مت دباؤ یہ اخلاقیات ہے، حرام خوری مت کرو یہ اخلاقیات ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات یہ ہے کہ کوئی جو بھی الٹا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرے کہ لگا رہا جیسے لگا ہے، یہ اخلاقیات نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. آپ دیکھ لیں کہ توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے، اس امپورٹنس کو بتانے کے لیے کہ نمازوں کا خدا اور نہیں ہے، نمازوں کا خدا بھی وہی ہے جو ماں باپ کا خدا ہے. اسی خدا نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے جس نے نماز پڑھنے کا کہا ہے، لیکن پرائورٹی اس لیے کی کہ بعض اوقات دین پہ چلنے والے لوگوں سے حقوق العباد کے معاملے میں سستی ہو جاتی ہے، تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا. اور یہ سٹائل آپ کو قرآن حکیم میں بارہا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر کیا اور اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا. کیونکہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو شیطان ان پہ پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے گیٹ اپ میں تو اسلام نافذ کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں انتہائی برے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موٹی موٹی کون سی باتیں گنوائی. نمبر 1 توحید، نمبر 2 والدین کے ساتھ اس نے سلوک، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، نمبر 4 یتیموں کے ساتھ، نمبر 5 مساکین کے ساتھ، نمبر 6 لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کو اچھی بات کا حکم دینا ہے، اور نمبر 7 نماز قائم کرنی ہے، نمبر 8 زکوٰۃ دینی ہے. یہاں پہ اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، چند موٹی موٹی باتیں ہیں، آگے چل کے یہ مزید آنا شروع ہو جائیں گی. ثم تولیتم لیکن تم ایسے ناہنجار نکلے کہ تم نے روگردانی کر دی. اس کے بعد اللہ نے عہد بھی لیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے منہ پھیر لیا. الا قلیلا منکم سوائے قلیل لوگوں کے کہ وہ تو اپنے اس عہد پر قائم رہے، اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلی. اور سر اس امت کا بھی یہی حال ہے. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کمٹمنٹ کے ساتھ چلے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کس طرح گراف مسلمانوں کا نیچے آیا ہے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ہے ہی روگردانی کرنے والے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری روگردانی کی جو روش ہے یہ کوئی یعنی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، ہر معاملے میں تم نے روگردانی کی ہے. اور اب وہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے گنوا رہا ہے جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بریف ہسٹری، 1-2 آیات کے اندر پوری کی پوری کور کر رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم نے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہ گھروں سے ایک دوسرے کو نکالنا ہے، من دیارکم اپنے گھروں سے. ثم اقررتم اس کے بعد تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون جبکہ تم اس پر گواہ بھی تھے. کہ اللہ نے یہ عہد لیا کہ یہ اصل میں 12 قبیلے تھے نا، تو جب فلسطین فتح ہوا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی 12 ریاستیں بنا لی، ہر قبیلے نے ایک ریاست بنائی.
لیکن پھر آپس میں وہ لڑتے تھے، آپس میں جب لڑتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ وہی مسلمان بنی اسرائیل میں سے اپنی جان بچا کے غیر مسلموں کے پاس پناہ لیتے تھے، رومنز کے پاس، وہاں پناہ لیتے تھے، وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے. تو یہ اس طرح چین تھی. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ یہ حرکتیں نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، کسی کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا. ثم انتم، پھر تم وہی ہو نا، تم ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو، بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل آپس میں لڑتے تھے. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک فریق دوسرے کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم کے اوپر. ظاہر ہے پھر جب اندر میں پھوٹ پڑے گی تو باہر سے بھی آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے انٹرسٹ ہوں گے تو پھر کافروں کے ساتھ مل کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ تم سلوک کرتے تھے. ظاہر ہے بنی اسرائیل تو اس وقت مسلمان ہی تھے نا، سابقہ امت مسلمہ ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں. اچھا، جب قیدی بن کے آتے ہیں تو پھر ان کا خون جوش مارتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اللہ نے بڑی ترغیب دلائی ہے کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے اللہ کی راہ میں. پھر وہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کرتے تھے، کہتے تھے تو ثواب کا کام ہے، حالانکہ وہ بیچارے غلام تمہاری وجہ سے بنے ہوئے تھے. ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ نکلے، ملک سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور کافروں کے ہتھے چڑھے. تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد وہ جب تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فادوہم وہو محرم علیکم، تم بڑے پاک باز بن کے ان کا فدیہ دے کے ان قیدیوں کو آزاد کرواتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا، وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا ان کے ملک سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا. اصل حرام تو تم نے کیا نا، کہ ان کو اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کیا، اس کی وجہ سے وہ کافروں کے غلام بنے. اور جب غلام بن کے وہ بازار میں بک رہے ہوتے ہیں اور تمہارا خون جاگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اسرائیلی بھائی ہیں، تم پیسے دے کے ان کو چھڑواتے ہو اور کہتے ہو یہ ثواب کا کام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پھکی دے رہا ہے، یہ پھکی ہے، اینٹی وینم ہے کہ یہ تو بڑا ثواب کا کام کر رہے ہو، بتاؤ یہاں تک پہنچے کس کی وجہ سے ہے. اب آ رہا ہے یونیورسل ٹروتھ، آفاقی حقیقت اس کے اوپر. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی اس پہ تو ایمان رکھا تم نے کہ قیدیوں کو آزاد کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن جو ان کو قتل کر کے یا ان کو مجبور کیا اپنے ملک سے نکلنے پر، وہ بھی تو اللہ نے کتاب میں ہی نازل کیا تھا، اس پہ تو تم ایمان نہیں لے کر آئے. آدھے دین اپنی مرضی کا لے لیا اور آدھا دین اپنی مرضی سے چھوڑ دیا. اور یہ سب کچھ ہم بھی کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے کہ وہ رمضان شریف کا خدا اور ہوتا ہے اور غیر رمضان کا اور. یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، فما جزاء من یفعل ذلک، ایسے لوگوں کے لیے جزا نہیں ہے. جزا یعنی یہ سزا کے معنوں میں، کیونکہ عربی میں دونوں طرف یہ استعمال ہوتا ہے. منکم، تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے کے لیے اس کے لیے جزا نہیں ہے، الا مگر یہ خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے گا. آج 1.5 ارب مسلمانوں کی رسوائی ہمارے سامنے ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ اشد العذاب، اور قیامت والے دن شدید عذاب میں جھونکا جائے گا. یعنی دنیا میں تو رسوائی ہونی ہے، آخرت کا بھی جو ادھار باقی ہے نا وہ تو بہت ہی شدید ہے. دنیا میں تو یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی کتنا جی لے گا رسوائی کے لیے، 60 70 80 سال، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت شدید بھی ہے، لمبا بھی ہے، وہ ابھی باقی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کام تم کر رہے ہو، جو کرتوت تم کر رہے ہو، اللہ کے سب نظر میں ہے. ایک ایک چیز اس نے نوٹ کی ہوئی ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی حاصل کر لی ہے آخرت کے بدلے میں. آخرت بیچ دی، دنیا خرید لی. حالانکہ سمجھدار وہ ہے جو دنیا بیچ کے آخرت لے،
جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. ایسی بیعت کے اوپر، ایسی تجارت کے اوپر ایمان والوں کو چاہیے وہ خوشیاں منائیں کہ اللہ کے آگے انہوں نے اپنی جان اور مال بیچ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دے دی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے، آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہاں پر ان کا کوئی مددگار ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اب میرے بھائیوں پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے عتاب فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے. یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے یوشع ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے، اور ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال ایک پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہی رہا. جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا وہ دوسرے کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے گا، جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے. تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پے در پے رسول آئے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تشریف لے کے آئے جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے. اور اسی کا ذکر آیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی. یعنی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا اور کوئی پروفٹ نہیں تھا معجزات کے اعتبار سے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا ایسا حکم لے کر جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا، تم اکڑ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو کرتے تھے. یعنی یہودی عادت ہو چکی تھی ان کو حرام کھانے کی، اپنی مرضی کے فتوے لکھتے تھے پیسے لے کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی تھا، ٹیمپل آف سلیمان، اس کے اندر یعنی وہ جب اپنی مجالس بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے واز کرتے تھے کہ تم لوگ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو، تم کتاب کے ماننے والے ہو، اور کتاب میں تو یہ سود حرام لکھا ہے اور تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ہر طرح کی چیز وہ ہائی لائٹ کرتے تھے. تو سر یہ مولوی آپ کہتے ہیں آج نہیں سنتا، مولوی تو اس ٹائم نہیں سنتا، پیغمبر دی گل نہیں سی سنتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم جب بھی کوئی بات کوئی پیغمبر لے کے آیا تم نے اکڑ کی اور تمہارے نفس کو پسند نہیں تھی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے بعض انبیاء کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. کتنے پیغمبروں کو انہوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ نے بھی قتل ہو جانا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ بچاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہونا تھا جو حضرت زکریا کے ساتھ ہوا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. یہ مضمون بار بار آئے گا سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں. مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو ہم پہ اثر نہیں کرے گا، ہم بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اسی تے اپنا بابیاں دا عقیدہ نہیں چھڈنا، تسی جو مرضی کر لو اسی پکے ہیں. اچھا یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے اوپر، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تم بابوں کے ساتھ پکے ہو
تو باب قرآن و حدیث پہ ہوتے ہیں نا. حتیٰ کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے اے نبی تمہاری بات سے ہمارے کانوں میں سکل آتا ہے, ہمارے کان بہ رہے ہیں تمہاری بات سننے سے, ہم اپنے عقیدوں میں پکے ہیں. آج اگر مسلمان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہو, سر ویڈیو ریکارڈڈ ہے باپا جانی کی, انہوں نے کہا میرے کان بہ رہے ہیں, آنکھیں اندھی ہیں, ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو. سر حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے, وہ بہرے نہیں ہے, وہ قرآن میں ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. کس وجہ سے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے ان کو سیل کر دیا ہے, ان کی آنکھوں کو, کانوں کو, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, ہدایت نہیں پائیں گے. تو یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ایسا جو تم نے کرنا ہے نہ کر لو, ہمارے دل پہ غلاف ہے, اتنا مضبوط ہے ہمارا دل ہے, یعنی تو جو مرضی معقول بات بھی کر رہا ہے نا, ہم تب بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. یہاں بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی پوری بخاری گزار دو ہمارے اوپر سے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر وہ کتابوں کا خدا تو اور ہے نا. جب انہوں نے کہا ہمارے دل پہ غلاف ہے, اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم, یہ لعنت ہے تمہارے دل کے اوپر پڑی ہوئی تمہارے کفر کے سبب, انکار کرنے کے سبب. لعنتی ہو, یہ کہتے ہو کہ بات نہیں اثر کرتی, اصلی مار پئی ہے تو انہوں اللہ دی, لعنتی ہو چکے ہو. ویسے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے, جو کہتے ہیں نا پوری بخاری قرآن بھی پڑھ لو پہ اثر نہیں ہونا, ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ یہ لعنت پڑ گئی تمہارے اوپر. لیکن ہم بڑی سافٹ سی لینگویج میں کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی, تو یہ لعنت کی وجہ سے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے کہ تم پہ معقول بات کا اثر ہو, تو تمہیں تو پریشان ہو جانا چاہیے کہ تم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ, یہ یعنی تھرڈ سٹیج کا کینسر تمہیں ہو چکا ہے روحانی. یہ تو تم اپنی خود برائی بیان کر رہے ہو, یہ اچھائی تو نہیں ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, بہت کم لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہوں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب آ گئی ہماری یہ کتاب اللہ کی طرف سے, یعنی اب قرآن کا اللہ ذکر کر رہا ہے. ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل وہ ناہنجار ہیں, انہوں نے اپنے یہودی پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا, تو ہمارے اس پیغمبر کو جو بنو اسماعیل میں سے ان کو کیسے ماننا ہے؟ اب جب یہ کتاب ان کے پاس آئی ہے مصدق لما معہم, اس حال میں آئی ہے کہ جو کتابیں وہ خود مانتے ہیں نا, ان کتابوں کو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آ کہہ رہی ہے کہ تسی سارے غلط ہو. چلو پھر تھوڑی کنفرنٹریشن آ جاتی ہے کہ یار یہ کتاب کہہ رہی ہے تورات بھی غلط, انجیل بھی غلط, تو بندے کو دشمنی آتی ہے. جب یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تورات انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں, تو اب کیا دشمنی ہے؟ اور تصدیق میں کیا قیامت مضمر ہے. تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں, اور تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ تورات اور انجیل نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے, ان پر کتاب نازل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تمہاری کتاب جھوٹی ہو جانی تھی اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی. کیوں؟ تورات اور انجیل کی پروفیسیز اگر پوری نہ ہو تو کتابیں جھوٹی ہو جائیں گی نا. تو قرآن کا آنا ان کتابوں کو سچا کر رہا ہے کہ ان میں جو لکھا تھا نا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے, تو قرآن نے آ کے ان کتابوں کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے. یہ تصدیق کرنے والی ہے, ان کتابوں کو بھی درست کہہ رہی ہے, اور پریکٹیکلی فزیکلی زبان حال سے مصدق بن کے آئی ہے ان کتابوں کی. مصدق لما معہم وکانوا من قبل, اور جب اس سے پہلے ان یہودیوں کی حالت تھی یستفتحون علی الذین کفروا, یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. قرآن نازل ہونے سے پہلے تو اس قرآن کے اور اس پیغمبر کے یہ اتنے شہدائی تھے کہ جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعا مانگا کرتے تھے. کیا کہ یا اللہ اس پیغمبر کو جلدی جلدی بھیج, اس کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا میں تیرا نام روشن کریں گے. ظاہر ان کی کتابوں میں تھا آخری پیغمبر نے آ کے رومن اور پرشین امپائر گرانی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تو موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری حالت تھی کہ تم دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ آخری نبی کو جلدی جلدی بھیج, ہم ان کے ساتھ مل کے تو کافروں کے خلاف جہاد کریں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جب وہی نبی آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا. سورۃ الانعام میں آئے گا اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو,
کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے بغیم بینہم کی وجہ سے، ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں کے اوپر جنہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 89 نمبر آیت جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو وسیلہ جائز ہوتا ہے۔ ایک گل ہی کچھ اور سی، ٹھیک ہے، وہ مستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ، تو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے، مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے، اب جب آئے تو انکاری ہو گئے۔ اب یہ یہودیوں کی طرف جو ڈائریکٹلی قرآن ہدایت کی کتاب تھی، اس حوالے سے کہ ان کی کتابوں میں اس کی پروفیسیز موجود تھیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی، اس سے ان کو تو استفادہ نہیں ہوا، لیکن انڈائریکٹلی مشرکین عرب کے قبائل اوس اور خزرج کے لیے یہ ہدایت کا سبب بن گئی کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ایک ورڈکٹ دی ہے، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کر لیا اپنی جانوں کا۔ کیا سودا کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ وہ جو کتاب اللہ جو نازل ہوئی تھی ان کی طرف، اس کتاب کو انہیں پس پش ڈال دیا حسد کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے جو اس کے فضل کے ساتھ کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی تھی، یہ بھی اس کا فضل، لیکن اس فضل سے استفادہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے اپنے برتن کا منہ کھولا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص خود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دینا، پھر دنیا کی کوئی کتاب، کوئی پیغمبر اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں کہ اس کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے، انبیاء کی تعلیمات میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جتنی مرضی تیز بارش ہو، اگر ایک برتن ہی الٹا پڑا ہوا ہے وہ کبھی بھر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کتنا برا انہوں نے سودا کیا کہ اس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے تو یہ جنگوں میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج کہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کر قتال کریں اور اللہ کے دین کا بول بالا کریں، اور آج جب وہ پیغمبر آئے ہیں یہ اس کے کافر ہو گئے ہیں، اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کا کفر کے بدلے میں۔ کفر کما لی ہے، اپنی جانیں دوزخ میں اور آگ میں جھونک دی ہیں، اور کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر بنی اسرائیل میں ہوگا، یہودی نسل ہوگا تو ہم اسے مانیں گے، اسماعیلی پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو چاہے بنو اسرائیل ہوں یا بنو اسماعیل، دونوں ہے تو ابراہیم ہی ہیں۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، جو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، یعقوب کا ہی لقب تھا اسرائیل علیہ السلام، ان کے سوا اگر کوئی اور نسل میں پیغمبر آئے گا وہ ابراہیمی بھی کیوں نہ ہو، ہم نے نہیں اس کو ایز اے پیغمبر ایکسیپٹ کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے سبب کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے وہ حقدار ہو گئے۔ یہ ڈبل غضب کیوں؟ مسلسل غضب کیوں؟ ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کو ماننے سے انکار کیا جس کے اندر آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود تھی، ایک تو اس بات پر غضب کی اپنی کتاب کو ہی نہیں مان رہے، اور دوسرا جب وہ پیغمبر آ گئے وہ بھی تو اللہ کی حجت بن کے ہے، اس پیغمبر کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے یہودی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔
ولیعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین.